بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین، بزرگوں اور عزیزو، میں اس مجلس میں آپ کے سامنے حدود کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ حدود، یہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی اردو کی چیز ہے، یہ خالص شرعی اصطلاح ہے، اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، جیسے تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ قریب مت جاؤ۔ کہیں کہا گیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پھان جائے وہ ظالم ہوگا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ حد ہے کیا، جس سے جمع حدود ہے۔ اسلامی قوانین میں وہ قوانین جو سزاؤں سے متعلق ہیں، اور وہ سزائیں جن کا قرآن و حدیث میں بیان ہے، انہیں حد کہا جاتا ہے۔ جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اسے حد کہا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اسے حد کہا جاتا ہے۔ اب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے عوض وہ قتل کیا جائے گا، یہ حد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احکام شرع میں جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں اور وہ سزائیں جو نص سے ثابت ہوں، انہیں حد کہا جاتا ہے، اس کی جمع حدود ہے۔ اسلامی قوانین اس لیے زیادہ اہم ہیں دنیاوی قوانین کے مقابلے میں۔ ایک تو ان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے۔ دوسرے، اس کا تعلق کسی فرد کی مرضی اور رائے سے نہیں ہے۔ نام سن کر قانون سازی نہیں ہوتی، یہاں قانون بنا دیا گیا ہے، اب اس قانون کی زد میں جو بھی آ جائے۔ اور ہمارے حدود میں جو جتنا بڑا گناہ ہے، اس کی گواہی اتنی ہی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو گناہ کرنے دیا جائے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو بچایا جائے، بلکہ اس لیے کہ لوگ غلط طریقے سے گواہی دے کر کسی انسان کو متہم اور مجروح نہ کر دیں۔ اسلامی شریعت کی روح سے ہر انسان پاک صاف ہے، کوئی انسان گنہگار نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی انسان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے ہر انسان اپنے شہری حقوق کے ساتھ زندہ ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اب اس کے خلاف کے لیے گواہی چاہیے، دلائل چاہیے، ثبوت چاہیے، اور یہ دلائل وہ ہوں گے جن کو اسلام نے قبول کیا ہوگا، ریکگنائز کیا ہوگا، جنہیں تسلیم کیا ہوگا، اور شہادت کا وہ طریقہ ہوگا جو اسلام نے بتایا ہوگا۔ جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چوری کو چوری کہا جائے گا اور کس چوری کو چوری نہیں کہا جائے گا۔ چوری یہ بھی ہے کہ کسی کے برتن سے بوٹی چرا لی جائے، اور چوری یہ بھی ہے کسی کی تجوری سے سونے کا ہار چرا لیا جائے، دونوں چوری ہے۔ تو کیا بوٹی چرانے والے پہ ہاتھ کٹے گا؟ یہ بات طے کی گئی کہ چوری وہ مانی جائے گی جو کم سے کم 10 درہم ہو۔ اگر 9 درہم چوری کی گئی تو چور تو کہا جائے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔
کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے اس نصاب کا ہونا ضروری ہے جو 10 ایسے ہی شریعت نے ہر چیز میں دستور متعین کر دیا ہے. یہاں یہ بھی بتا دیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب قحط پھیلا ہے، اب بڑا بھیانک قحط، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے اعلان کروا دیا کہ غلے کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی اس وقت غلہ حاصل کرنا انسان کی بنیادی ضرورت بن گیا تھا، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کہیں سے وہ کھا لے. یہ خوشحالی کے دنوں میں کیا جائے گا. ایسے ہی اسلام نے مرد اور عورت کے غیر شرعی ملاپ کو حرام قرار دیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، اسے کہیں سے گنجائش نہیں ہے. اسلام نے اس کے لیے پردے کا نظام رکھا ہے. چاہے بیکورڈ کہا جائے، جاہل کہا جائے، کچھ کہا جائے، یہ ہمارے خدا کا قانون ہے، ہم اس کے پابند ہیں. ہمیں اس دنیا کے کسی حاکم سے، کسی حکمراں سے، دنیا کی کسی یونیورسٹی سے، کسی قانونی ادارے سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا ہم مسلمان قوم ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے، ہم کو عزت اسلام سے ملے گی. قرآن کے بارے میں کہا گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب سے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھائے گا، کچھ کو گرائے گا. اس کتاب مطلب یہ نہیں کہ لوگ کتاب لے کے چلیں گے آگے بڑھ جائیں گے، کتاب پہ عمل کریں گے. اس میں پردہ ہے جسے حجاب کہا جاتا ہے. میں واضح کر دوں کہ سورہ احزاب میں جو آیت ہے وہ پردے کی آیت ہے، اور سورہ نور میں جو آیت ہے وہ ستر کی آیت ہے، لباس کی آیت ہے. لباس اور ہے، پردہ اور ہے. لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ لباس کی آیت کو پردہ مان لیتے ہیں، اور عام طور پر مسلم دانشوروں نے یہ کام کیا ہے. اسلام اس کو منع کرتا ہے. مرد عورت کا اختلاط بھی اسلام نے ناپسند کیا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ وہ برقعے میں بیٹھے کام کرے گی، وہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بیٹھنا اسلام کی نگاہ میں جائز ہی نہیں ہے. میں بہت ایمانداری سے، بڑی دیانت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میری بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، میری بات اچھی لگے یا میری بات اچھی نہ لگے، یا میری بات بری لگے، لیکن قرآن جو کہتا ہے، حدیث جو کہتی ہے، ہم وہی کہتے ہیں. ہمیں دنیا کچھ بھی سمجھے، آخر اسلام کی وہ سزائیں جو سنساری کی ہے، یہ ہاتھ کاٹنے کی ہے، الزامات کم آئے ہیں کہ دور بربریت اور وحشی دور کی سزائیں ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کسی بھی دور کی ہوں، آج گناہوں کا تناسب دنیا کے ملکوں میں کیا ہے؟ کیا نیا قانون لوگوں کو گناہوں سے روک سکا ہے؟ کیا دنیا کا نیا قانون ناجائز اولاد کی پیدائش سے روک سکی ہے؟ ہاں، اس نے ایک قدم اور بڑھا دیا ہے بے حیائی کو. وہ بے حیائی یہ بڑھ گئی ہے کہ آج کنواری مائیں وجود میں آ گئی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے گود میں چلتی ہیں اور دکھاتی ہے کہ میرا بچہ ہے. یہ بے حیائی ہے. اسلام نے حیا کو بڑی اہمیت دی ہے. اسلام میں حیا کی اتنی اہمیت ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور تیسرے خلیفہ تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بھی آئی، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی بھی آئی، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی رہی ہوتی تو میں عثمان کو وہی بیاہ دیتا. ان کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے کامل الحیاء والایمان. عثمان کیا ہے؟ حیا اور ایمان کے مکمل ہیں.
عثمان کی حیا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بے تکلفانہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تہمت کا ایک حصہ اوپر کو آ گیا تھا. جب عثمان غنی آنے لگے تو آپ نے اپنا تہمت صحیح کر لیا اور فرمایا کہ عثمان غنی آ رہے ہیں، ان میں حیا ہے، ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. فرمایا گیا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر حیا نہیں تو جو چاہ سو کر. یہی بات فارسی میں کہی گئی، بے حیا باش ہرچ خواہی کن، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو سو کرو. یہ بے حیائی سماج کو جہنم کے دہانے پہ لا چکی ہے اور انسانیت کو اس منزل پہ پہنچا چکی ہے جہاں انسانیت کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اپنی نجات کی راہیں ڈھونڈ رہی ہے. اسلام نے اپنے امن پسندانہ اور معاشرے کو صحیح راہ پہ چلانے والے قوانین سے دنیا کو حیا کا تصور دیا ہے. ہم لاکھ اپنے طور پہ طے کر لیں کہ یہ پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں. زندگی پابندیوں سے حسین ہوتی ہے، زندگی ضوابط اور قوانین سے حسین ہوتی ہے. جہاں ضابطہ نہیں، جہاں قانون نہیں، وہاں کیا حسن رہے گا؟ کیا کسی دیوانے کو اجازت دی جائے گی کہ چمن میں آئے، کلیوں کو مسلے، پنکھڑیوں کو روندے، روشوں کو پامال کرے، کانچ کو توڑے، پھولوں کی زندگی سے کھیلے، پودوں کو کاٹے، درختوں کو کاٹے، ڈالوں کو کاٹے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی پرمیشن کوئی سماج کسی کو نہیں دے گا. عثمان کی حیا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بے تکلفانہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تہمت کا ایک حصہ اوپر کو آ گیا تھا. جب عثمان غنی آنے لگے تو آپ نے اپنا تہمت صحیح کر لیا اور فرمایا کہ عثمان غنی آ رہے ہیں، ان میں حیا ہے، ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. فرمایا گیا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر حیا نہیں تو جو چاہ سو کر. یہی بات فارسی میں کہی گئی، بے حیا باش ہرچ خواہی کن، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو سو کرو. یہ بے حیائی سماج کو جہنم کے دہانے پہ لا چکی ہے اور انسانیت کو اس منزل پہ پہنچا چکی ہے جہاں انسانیت کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اپنی نجات کی راہیں ڈھونڈ رہی ہے. اسلام نے اپنے امن پسندانہ اور معاشرے کو صحیح راہ پہ چلانے والے قوانین سے دنیا کو حیا کا تصور دیا ہے. ہم لاکھ اپنے طور پہ طے کر لیں کہ یہ پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں. زندگی پابندیوں سے حسین ہوتی ہے، زندگی ضوابط اور قوانین سے حسین ہوتی ہے. جہاں ضابطہ نہیں، جہاں قانون نہیں، وہاں کیا حسن رہے گا؟ کیا کسی دیوانے کو اجازت دی جائے گی کہ چمن میں آئے، کلیوں کو مسلے، پنکھڑیوں کو روندے، روشوں کو پامال کرے، کانچ کو توڑے، پھولوں کی زندگی سے کھیلے، پودوں کو کاٹے، درختوں کو کاٹے، ڈالوں کو کاٹے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی پرمیشن کوئی سماج کسی کو نہیں دے. جب یہ درختوں کے لیے ہے، یہ چمن کے لیے ہے، تو انسانیت کے چمن کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے. اور یہ تحفظ پورے طور پر اسلام کرتا ہے کہ اسلامی قوانین دنیا میں نافذ اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس سے انسان کی عقل کا تحفظ ہو، انسان کی جان کا تحفظ ہو، انسان کے مال کا تحفظ ہو، انسان کی نسل کا تحفظ ہو اور انسان کے دین کا تحفظ ہو. یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی جو مقاصد شرع میں شامل ہیں. جب یہ تحفظ ہوں گے تو انسان صحیح طور پہ کام کرے گا. شراب حرام عقل کو متاثر کرتی ہے، قتل حرام نسل کو متاثر کرتی ہے، پرایا مال کھانا حرام انسان کے مال کو متاثر کرتا ہے.
دین کے اوپر حملہ حرام، عقیدہ چھین لیتا ہے، اور انہی تحفظات کو حدود کے ذریعے استحکام بخشا گیا ہے اور مستحکم کیا گیا ہے۔ تحفظ اتنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا، جب قبیلے بنو مخزوم کے سردار کی بیٹی نے ایک ہاتھ چرا لیا تو لوگ سفارش کرنے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیجئے، نیا نیا معاملہ ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ فوالذی نفسی بیدی لو ان فاطمۃ ابنۃ محمد سرقت لقطعت یدہا، ارے تو قبیلے بنو مخزوم کے سردار کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود شرع کے نفاذ میں اتنے سخت تھے، اس لیے سخت تھے کہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا تھا، اللہ کے قانون کو لے کر کے چلنا تھا۔ اگر ایک دن، ایک لمحے کے لیے قانون میں نرمی برت دی جاتی تو پھر قانون آئندہ چل نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ بندے اپنی مصلحتوں سے قوانین بدلتے رہتے ہیں، ہمارے قوانین ناقابل ترمیم ہیں، ہم ان کو بدل نہیں سکتے۔ کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھ کو حق نہیں ہے میں بدلوں، تم کیا بدلو گے؟ میرے پاس جو اللہ کی وحی آ گئی اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام کے مطابق عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں، اسی لیے آپ کے اصحاب سے گناہ ہوئے تاکہ اس گناہ کے نتیجے میں آپ ان کے اوپر احکام شرع کو نافذ فرمائیں، اور آپ کے اس عمل کو نمونہ بنا کر کے آپ کے بعد قیامت کی صبح تک رہتی دنیا میں آپ کی ان کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے اس پر عمل کریں، اس کا اپنا معمول بنائیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ کہ اسلام کے جو احکام ہیں دنیا کی نگاہ میں کچھ ہوں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق تھی، ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہم اس پر کاربند میں رہنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور کسی حال میں ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قوانین کا احترام کیا جائے۔ اس کے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چوما جائے، ان کا احترام یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے ان کو نافذ کیا جائے، اس کے نفاذ کی راہ میں آئی رکاوٹوں کو دور کیا جائے، اس کے نتیجے میں امن پیدا ہوگا، شانتی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مکے سے صنعا تک ایک بڑھیا سونا اچھالتی چلی جائے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور آیا وہ دور کہ چوری ختم ہو گئی، ڈاکہ زنی ختم ہو گئی، شراب نوشی ختم ہو گئی، زناکاری ختم ہو گئی، گھروں میں نقب لگانا ختم ہو گیا، عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا ختم ہو گیا، تہمت لگانا ختم ہو گیا، انسان کو انسانی جامے میں دیکھا جانے لگا۔ لیکن تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، نئی روشنی کے نام پر، نئی تعلیم کے نام پر، عہد کے ساتھ چلنے کے نام پر انسان کو پھر دھوکہ دیا گیا، اور یہ انسان دھوکہ کھا کر کے سمجھ رہا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، وہ ہارا ہوا جواری ہے۔ اس کی انسانیت گئی، اس کی شرافت گئی، اس کی متانت گئی، اس کی خیرخواہی گئی، اس کی دینداری گئی، اس کی وفاداری گئی، اس کا بھائی چارہ گیا، سب چھین لیا گیا۔ اور تو اور آج کی تہذیب نے انسان سے
انسان کا لباس بھی چھین لیا ہے. آج نہیں، ازل میں جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھل کھلایا ہے دھوکے سے، تو اللہ نے کہا تھا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، یہ ان کا لباس چھیننے آیا ہے. شیطان نے آدم کو برہنہ کر دیا تھا. یاد کر لیجیے، یہ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میرے ناظرین، آپ اس پہ غور فرمائیں. دنیا کے پہلے انسان کو بے لباس کرنے والا شیطان ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کون لوگ لباس کھینچتے ہیں، کون لوگ لباس پہناتے ہیں. آپ لباسوں پہ دیکھ لیجئے. میرے عزیزو، یہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. انسان نے کیا کیا وہ جانتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اور انسان کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور سب انسان کے لیے دیا ہے. ایسا مالک، ایسا حاکم، ایسا قانون بنانے والا، ایسا مقنن ہمیں قانون دیتا ہے قرآن کی شکل میں، ایک قانون دیتا ہے وحی کی شکل میں، ایک قانون دیتا ہے دنیا کے سب سے بڑے قانون نافذ کرنے والے کے ہاتھ میں. اور ہمیں قانون کی تاریخ ہی بتاتی ہے کہ روحانی قدروں کے حامل افراد جتنے بھی گزرے ہیں ان کے قوانین دنیا میں ٹھہرے ہیں، ٹکے ہیں. اور مادی قدروں کے حامل جو لوگ گزرے ہیں ان کے قوانین ٹھہرے بھی نہیں اور ٹکے بھی نہیں. اور سب سے بڑھ کر کے آخر میں محمد رسول اللہ کے قوانین دل میں بھی ہیں اور دماغ میں بھی ہیں، ایمان کا حصہ ہیں. یہ قوانین سب کے لیے ہیں، امیر کے لیے، غریب کے لیے، دولت مند کے لیے، فقیر کے لیے، محکوم کے لیے، حاکم کے لیے، شاہ کے لیے، رعایا کے لیے، ووٹ لینے والوں کے لیے، ووٹ دینے والوں کے لیے، سب کے لیے قوانین ہیں. ایک قانون ہے، جرم ایک ہے، کیونکہ اللہ چہرے دیکھ کے معاملات نہیں کرتا. ہمارا قانون نگاہ میں سب برابر ہیں. اسلامی قوانین میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے قانون الگ، ان کے لیے قانون الگ. ہمارا قانون تو ایسا ہے، علی مرتضیٰ کو ایک معاملے میں عدالت میں امیر المومنین نے خطاب کیا ابو الحسن کے نام سے، تو علی مرتضیٰ خفا ہو گئے. حضرت عمر نے کہا کیوں خفا ہو گئے بھائی، تم کو میں نے مدعی کے برابر کر دیا؟ کہنے لگے نہیں، تم نے مجھ کو عزت دی ہے اس لیے خفا ہوا ہوں، کیونکہ اس وقت قانون کی نگاہ میں ہم دونوں برابر ہیں. کہنے کیوں؟ کہ تم نے مجھ کو پکارا ابو الحسن کہہ کر کے، اور کسی کو کنیت سے پکارا جانا عزت کی بات ہے، اور تم نے اس کو پکارا اس کے نام سے. یا اس کو پکارو کنیت سے یا مجھ کو پکارو میرے نام سے. یہاں مدعا علیہ بھی اور مدعی بھی کہتا ہے قانون کے مطابق عمل کیا جائے. ہم قانون چاہتے ہیں، صرف قانون چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.